السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں اپنے چینل پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک جو ہے وہ اسلامک ویڈیو دی جائے گی ہفتے میں، اگر ہو سکا تو اس سے زیادہ بھی دیں گے۔ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو ویڈیوز بنا کر بھیجیں، اسلامی باتیں بتائیں۔ تو بات کو جلدی سے میں سمیٹتا ہوں اور پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو جناب من، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ قرآن مجید کے اوپر ہے۔ آج کا سبق ہمارا قرآن مجید کے اوپر ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ کو باتیں بتائی جائیں گی کچھ، تو لہٰذا ویڈیو میں جڑے رہیے۔ تو میں جو ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید جو ہے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کا جامع تعارف بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا جامع تعارف یہ ہے، لفظ قرآن جو ہے نا، قرآن کا لفظ قرآن کے لغوی معنی اصل میں پڑھنا ہے۔ قرآن کے لغوی معنی پڑھنا ہے اور قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ القرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا۔ یہ تھا قرآن مجید کے تعارف۔ قرآن کے لغوی معنی پڑھنا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا، اور قرآن کے معنی ہے پڑھی ہوئی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 30 پارے، 114 صورتیں، 558 رکوع اور 6236 آیات ہیں۔ 30 پارے، 114 رکوع اور 6236 آیات ہیں اور 558 رکوع ہیں۔ پہلی سورت الفاتحہ ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے، اور اختتام جو ہے قرآن مجید کا سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت بیان کرنے والی بڑی آیت الکرسی ہے۔ سورہ کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ سورت جو ہوتی ہے وہ کم سے کم بھی 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہر سورت کا ایک خاص مضمون و موضوع بھی ہوتا ہے، جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ لیکن سورۃ التوبہ کے علاوہ، سورۃ التوبہ کی ایک الگ فضیلت ہے، وہ بھی ہم بعد میں بتائیں گے۔ سورۃ التوبہ کے علاوہ ہر سورت میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ آیت کے لغوی معنی ہے نشان یا علامت۔ آیت کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، آیت اس کو کہتے ہیں جیسے قرآن شریف کی آیت جب ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ گول سا دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں آیت قرآن شریف کے ایک فقرے کو کہتے ہیں، اور فقرے کے آخر میں گول سرکل جو ہوتا ہے، گول علامت ہوتی ہے، دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے جس پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اکثر۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ قرآن مجید کے نام پر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو نام تھے وہ کافی سارے تھے۔ علماء کرام نے القرآن کے علاوہ بھی بہت سارے نام تجویز کیے تھے، شمار کیے ہیں۔ ٹھیک ہے،
قرآن مجید کا اصل نام یہی القرآن ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام شمار کیے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: القرآن یعنی کلام پاک کا یہ اصل اور ذاتی نام ہے۔ الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ الذکر نصیحت کرنے والی کتاب۔ الکتاب خاص کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ الہدیٰ راہ دکھانے والی کتاب۔ النور روشنی والی کتاب۔ الحق ثابت شدہ کتاب۔ الشفاء یعنی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم کرنے والی کتاب۔ التنزیل یعنی اتاری ہوئی کتاب۔ اب دیکھیں علماء کرام نے قرآن مجید کے کتنے سارے نام تجویز کیے تھے، لیکن قرآن مجید کا جو اصل نام ہے وہ القرآن ہی ہے۔ جو امید ہے میں بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نزول قرآن پر آتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ازلی اور احدہ کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے، آگے جیسے آگے چلتے ہیں ہم۔ لوح محفوظ سے مراد ہے وہ تختیہ کتاب جو ہر طرح کی دستبرد سے محفوظ ہو اور تمام احکام، فرامین اور کلمات الہی کا مصدر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محفوظ ہو اور تمام احکام، فرامین اور کلمات الہی کا مصدر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورۃ البروج کی آیات ہیں یہ۔ اس کا ترجمہ ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تدریجی نزول پہ آتے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مرحلہ تدریجی مرحلہ وار کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، 106 آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ قرآن کریم کی تدریجی انداز میں نزول کی درج ذیل حکمتیں بھی ہیں۔ میں حکمتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو گیا۔ مختلف احکامات جو قرآن کریم میں موجود ہیں، انسانی طبیعتوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے رفتہ رفتہ آمادہ کیا گیا۔ اگر ایک دفعہ تمام احکامات نازل ہوتے تو قدیم عادات کو ترک کرنے اور نئے احکام پر لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ مخالف لوگوں کی تکلیفیں اور اذیتیں جب حد سے بڑھ جاتی تھیں اور پھر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے باعث تسکین بنتی تھی۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، عرب میں کیا کہتے ہیں بہت ہی ظلم و بربریت ہوتی تھی، اور اس کے بعد مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے سوالات پوچھنے پر ان کا بروقت جواب دینے سے قرآن کریم کی حقائق ثابت ہوتی ہیں۔ بیت العزت یہ آسمان دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے ایک بارگی میں اتارا گیا، پھر آسمان نیا بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ لوح محفوظ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بیت العزت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کا جو تعارف ہوتا ہے اصل میں وہ ہے کیا، اور مکی اور مدنی صورتیں ہوتی کیا ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا جب سے آپ صورت پڑھتے ہیں تو اس میں صورت کے نام کے بعد مکیہ ہوتا ہے، کبھی مدنیہ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ میں آپ کو ہی بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، قرآن مجید کی صورتوں کو نزول کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دو آیات یا صورتیں وہ آیات یا وہ صورتیں جو ہجرت سے مدینے سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد 88 ہے 88، اور مدنی صورتوں کی تعداد 62 ہے 62 ہے۔ مندرجہ ذیل خصوصی آیات بنا پر مکی اور مدنی صورتوں کا
پہچانا جا سکتا ہے۔ مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں اکثر توحید و رسالت، آخرت کے مجمل احکام، دین و عبادت اور سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ مدنی صورتیں بڑی ہیں اور ان میں زیادہ سر شریعت کی تفصیلی احکام ہیں۔ مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ تر مشرکین کو خطاب کر کے سمجھایا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی ذکر ہے۔ اکثر مکی صورتوں میں یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے، خطاب کیے جاتے ہیں، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے لقب سے یا الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و فضیلت جو کہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اس طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور بلند و شان والی ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریک اور تغییر سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک جگہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا جو میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے۔ اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایک جگہ۔ ترجمہ ہے اس کا پڑھ رہا ہوں میں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹ جاتا ہو۔ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دبتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوگوں کی بھلائی کے لیے نازل کیا اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے دلوں میں رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید قیامت تک ساری کائنات کے تمام مادی، روحانی، دینی و دنیوی تقاضوں کے لیے مکمل دستور حیات اور دائمی عالمگیر قانون ہے۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے تمام شعبۂ حیات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں انسانی زندگی کی حقیقت، حلال و حرام، خیر و شر، تقوی، عبادت کے مسائل کے ساتھ شرعی احکام و نصیحت، حکومت، تجارت، جنگ و صلح جیسے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی تعلیمات، کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کے اصول بتاتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق و آداب کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق و آداب عائد ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کو باوضو غور سے پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنا، قرآن کے ساتھ شرعی احکام و نصیحت، حکومت، تجارت، جنگ و صلح جیسے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی تعلیمات، کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کے اصول بتاتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق و آداب کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق و آداب عائد ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کو باوضو غور سے پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن مجید کے نظام اور انفرادی و اجتماعی سطح پر نافذ کریں۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس میں کافی ساری باتیں بتائی ہیں۔ قرآن مجید کے آداب، قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، اور تدرین، نزول، بیت العزہ، لوح محفوظ، قرآن مجید کا جامع تعارف، قرآن مجید کے نام، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.